السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شان عید میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے جناب. اور وقفے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بہت ہی پیاری ایک اور گیسٹ ہیں جنہیں آپ نے دیکھا اور ARYQ-TV کا ایک بڑا پیارا اضافہ بھی ہیں. بہت ہم ان سے پیار کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, بہت اچھا انداز ہے ان کا. جہان شاہ موجود ہیں. السلام علیکم جہان شاہ, عید مبارک. عید مبارک. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ پہلا دن کیسے گزارا آپ نے عید کا؟ الحمدللہ پہلا دن بہت اچھا گزرا. اچھا ہی گزرتا ہے ہمیشہ اور اچھا ہی گزرا ہے الحمدللہ. اچھا کس سینس میں گزرا, کیسے آپ نے؟ اور سالوں کی نسبت اس سال فرق یہ تھا کہ میری والدہ جو ہیں وہ امریکہ سے یہاں پر آئی ہوئی تھیں, تو یہ کہ تھوڑا اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ میں, کیونکہ ہمارے نانا محترم جو ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے, تو امی ان کی خدمت کے سلسلے میں یہاں پر موجود تھیں. تو اللہ کا شکر ہے وہ ان کی خدمت کرتے ہوئے جو جذبات تھے, جو چیزیں تھیں, تو وہ مجھے لگا کہ وہ بہت زیادہ بہت اسپیشل تھی اس سال کی عید. صحیح, بہت اٹیچ ہیں آپ اپنی مدر سے. بہت زیادہ. تو جب آپ یہاں تھیں اور مدر یہاں نہیں تھی تو ان کو کیسے آپ نے مس کیا, پھر کیا کیا آپ نے؟ ہاں, یہ مس تو بہت کرتی تھی, ظاہر ہے. والدہ بھی نہیں تھیں, والد بھی نہیں تھے یہاں پر, اور بہن بھائی کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں تھے, تو ظاہر ہے مس کرنا, گھر والوں کو تو مس کرنا بنتا ہے. پھر یہ کہ کیونکہ میرا تعلق مکہ سے ہے تو میں ہر سال اس چیز کو ریپیٹ کرتی ہوں, کیونکہ مجھے ہر سال وہاں کی یادیں آتی ہیں. وہاں کی عید کیسی ہوتی تھی وہ میرے دماغ میں سارا روٹین چل رہی ہوتی ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ ساری چیزیں یہاں پر امپلیمنٹ کروں, جو میرے گھر بھی آئے تو میں ان کو بھی یہ فیل کراؤں کہ جیسے وہ مکہ آ گئے ہیں. صحیح. اب میں یہ چاہوں گی, جیسے سمیرہ آپ بھی ہیں, سحر آپ بھی ہیں, اور آپ دونوں کے ساتھ ایک مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ ایک ننھی سحر اور ایک ننھی سی سمیرہ یہاں پہ موجود ہے اور اتنی کیوٹ لگ رہی ہیں یہ. دعا کیسی ہیں آپ؟ دعا ایمان ہے ان کا نام. مجھے کیوں لگا کہ آپ کا نام دعا ہے, بتائیے. آپ کا کیا نام ہے بتائیے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ایمان. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت کیوٹ لگ رہی ہیں. تھینک یو. اور آپ ادھر میرے پاس آ کے بیٹھے ہیں, ادھر آئیے, جائیے ادھر آئیے آپ. اچھا سحر, مجھے یہ بتائیے, آپ دونوں باری باری, آپ دونوں ہی سے یہ سوال ہے کہ اتنا چینج آ گیا, ظاہر ہے شادی کے بعد ایک چینج آتا ہے, پھر بچے ماشاء اللہ سے. اب ایک وقت آپ لوگ خود ایسے تیار ہو رہی تھیں, اب بھی ماشاء اللہ بہت پیاری تیار ہو کے آئی ہیں آپ لوگ, لیکن کیا چینج لگتا ہے آپ کو کہ بچوں کے ساتھ اور اس سے پہلے عید کا مزہ زیادہ تھا یا اب زیادہ آتا ہے؟ مزہ تو تب بھی جب زیادہ تھا, جب ہم انمیرڈ تھے تو صرف اپنے لیے سوچتے تھے. کتنی حسرت سے کہا ہے, مزہ تب اور بھی پھر زیادہ مزہ اب زیادہ تو پالا ہو گیا ہے. ایک حسرت ہے آپ کے لہجے میں. نہیں, اب یہ ہے کہ میں امی سے اپنے کل یہی کہہ رہی تھی کہ امی بچیوں کی تیاری پہ زیادہ توجہ ہے, اپنی تیاری پہ اتنی خاص توجہ نہیں ہے. فکر بہت ہے بچیوں کی نا, اور جو چیز ہم بھول جاتے ہیں تو پھر بچی یہ زنش بولتی, ماما میرا یہ بھی رہ گیا ہے, ماما میرا وہ بھی رہ گیا. آپ یہاں نہیں واپس مما یاد آ رہی ہے. جی جی مما یاد آ رہی ہے, بیٹھ جائیے, مما کے پاس بیٹھ جائیے. نہیں, وہ زرنش نے بلایا. تو بس اپنے سے زیادہ یہ کہ بچوں کی تیاری میں بہت خوشی بھی ہوتی ہے کرتے ہوئے. اور پھر پہلے ہم چھوٹے تھے, ظاہر ہے ہمارا بھی بچپن تھا, ہمیں بھی اسی طرح ہمارے والدین جو ہے امی پاپا ہماری خواہشاتوں کو نظر انداز نہیں کرتے تھے, تو ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ جب بچے کچھ بول رہے ہیں تو ہم بھی ان کی خواہشات کو نظر انداز نہ کریں. آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گی, آپ بھی بتائیے کہ آپ کو بھی اتنی ہی حسرت سے آپ بھی یہ کہیں گے کہ جب ہم انمیرڈ تھے؟ نہیں, پہلے بھی بہت مزہ آتا تھا, لیکن وہ مزے سے زیادہ اب زیادہ مزہ آتا ہے. مجھے لگتا ہے بہت زیادہ مزہ آتا ہے, کیونکہ جو بات بچوں نے کہی کہ اب اپنے سے زیادہ جو ہے وہ بچوں کی تیاری پہ, ماشاء اللہ میرا ایک بیٹا بھی ہے, لیکن جو بیٹی کی شاپنگ میں مزہ ہوتا ہے نا, یہ بھی لے لیں وہ بھی لے. لڑکوں کے پہ اتنی چیزیں نہیں ہوتی, لیکن ان دونوں کے پہ ہمارا کنسنٹریشن زیادہ ہوتا ہے کہ ہم ان کا یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں. ہماری ان دونوں کی تیاری پہ زیادہ تھا فوکس. معروف اور طوبہ, اب آپ دونوں دیکھ لیں کیونکہ ابھی آپ انمیرڈ ہیں, اور جتنا آپ اپنی لائف کو انجوائے کر سکتی ہیں اس لائف میں امی ابو کے گھر میں جیسے کہ آپ رہتی ہیں, تو اس عید کا مزہ ہی کچھ ہوتا ہے. پھر آپ جو ہے بعد میں یاد کریں گے. آپ بتائیں کیسے آپ کا دن گزرتا ہے, فرسٹ ڈے کیا کرتی ہیں؟ فرسٹ ڈے تو بس تھوڑا سا سو کے ہی گزرتا ہے, کیونکہ جو ہے وہ پوری رات تیاریوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. پھر شیر خورما وغیرہ بنتا ہے, پھر سب نماز پڑھنے جاتے ہیں, نماز کے بعد ناشتہ سب کر کے اس کے بعد پھر سب سو جاتے ہیں. سونے کے بعد پھر جب شام میں اٹھتے ہیں تو اس کے بعد پھر دادا کے گھر جاتے ہیں ہم لوگ. میرے دادا تو نہیں ہے, اب ان کی ڈیتھ کو 1 سال ہو گیا ہے. تو دادی ہیں, اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, آمین. اور ان کے پاس جاتے ہیں, ہم ان سے ملنا باتیں کرنا. پھر اچھا ایک بات آپ مجھے یہ بتائیں بالکل سچ, ملنے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے یا اس ملنے میں جو عیدی ملنے کی خواہش ہے وہ زیادہ ہوتی ہے؟
دیکھیں بھائی دونوں چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ایک بتانا ہے. ہم جب جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے تو عیدی بھی ملے گی، تو یہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی کوئی آئے، چلو بھائی مہمان آئے، اچھی بات ہے مہمان آئے، عیدی ملے گی. طوبا کے چہرے سے لگ رہا ہے عیدی کی خوشی زیادہ ہوتی ہے. نہیں اتنی کوئی دیتا نہیں، ارے بچی کو کوئی نہیں دیتا اتنی نہیں دیتا، مطلب ڈیمانڈ ابھی تک. ایمانداری سے سب سے زیادہ عیدی مطلب اماؤنٹ کے حساب سے کس نے دی ہے؟ امی نے. امی نے. واہ بھائی واہ. دیتی ہیں امی زیادہ. اچھا زینب، میں آپ کی بات کو تھوڑا سا سیکنڈ کروں گی کہ دونوں کو بہت خوشی ہے یہاں آنے سے زیادہ عیدی ملنے کے لیے، کیونکہ ابھی یہ بیک کیمرہ مجھے کہہ رہی تھی کہ افضل باجی مجھے عیدی چاہیے. یہ دونوں. ہاں ابھی بالکل فی الحال دعا اور ایمان اور زرنیش کے بعد یہ دونوں سب سے چھوٹی ہیں. بالکل. تو آپ دونوں نے سب سے عیدی لینی. جی میں نے اور بولا آپا کا تو پرس بھی میں نے دیکھا یہیں کہیں رکھا ہے، بڑی چھپا چھپا کے انہوں نے آج پرس رکھا ہے، لیکن ہم پھر بھی ڈھونڈ لیں گے انہوں نے پرس کہاں رکھا. ہاں چلو دے دیں گے. آپا کی دعائیں جو ہے نا وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ. ویسے میں بتا دوں کہ تابندہ صاحبہ سے ہمارے بہت پرانے مراسم ہیں، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. ماشاءاللہ بہت سب کے دکھ درد کی ساتھی ہیں. ایک پرسنل بات ہے لیکن مجھے ان کی نیکیوں کا پتہ ہے اور اللہ ان نیکیوں کو قبول کرے. آمین. آپ کی جانب بڑھوں گی اور میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جب آپ ماشاءاللہ جب بھی گفتگو کرتی ہیں اتنی خوبصورت عربی کے مخارج کے ساتھ کرتی ہیں. میں آپ کو یہ کہتی ہوں عید مبارک آپ نے کہنا ہے ہمارے ناظرین کو، عربک میں کیسے کہیں گی؟ ہاں یہ چیز میں نے جب آپ سے بات اسٹارٹ کی تو میں اس چیز کو وہ کر رہی تھی کہ میں نے سب کو عید مبارک نہیں کہا ہے، تو اب میں عربی میں بول دیتی ہوں. میں نے موقع دے دیا آپ یہاں پر موجود لوگوں کو اور دیکھنے والوں کو سب کو میری طرف سے عید الفطر مبارک. عید الفطر مبارک وکل عام وانتم بخیر. ارے بڑا پیارا مزہ آیا. آپ کوئی شعر سنائیے. آپ بڑا پیارا سا لہجہ آپ کا، اتنا اچھا ایکسنس ماشاءاللہ، کوئی بڑا زبردست تھا عید کے حوالے سے یا ویسے ہی کوئی عید کے حوالے سے تو فوراً مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن آپ نے کیونکہ مدر کے حوالے سے مجھ سے شروع میں سوال کیا تھا تو اسی حوالے سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے عربی میں ہی. عربی میں اس کو مثال کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ شعر بھی ہے: الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. تو اس کا جو میں معانی بتا دوں آپ کو کہ جو ماں ہوتی ہے نا وہ پورا مدرسہ ہوتی ہے. اگر تم نے اس کو اچھی طرح سے اٹھان دے دی تو تم نے جو ہے وہ پوری قوم کو اٹھان دے دی. کیا بات ہے. بالکل بہت اچھی بات. اب میں آپ کو ایک کنڈیشن ہے، ہم اکثر خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہیں شادی پہ جانا ہے، کسی ایونٹ پہ جانا ہے، عید کے ہی حوالے سے آپ نے کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے. اب آپ بھول گئی ہیں دوپٹے پہ پیکو کروانا، پہننا بھی وہی ہے آپ کو. تقریب چھوڑ دیں گی یا بغیر پیکو کا دوپٹہ پہن کے چلی جائیں گی؟ تقریب تو نہیں چھوڑوں گی. ہاں یہ ہے کہ میں خود اس کو صحیح کر لوں گی سلائی کر کے. نہیں ٹائم بھی نہیں ہے نا، دو آپشن ہے بس، یا تو آپ نے چھوڑنا ہے یا پہن کے چلے جانا ہے. پہن جائیں گی یا چھوڑ؟ ہاں تو وہ اس کو ہم طریقے سے کور کر لیں گے کہ وہ اتنا فیل نہ ہو. کیا بات ہے. یہ سوگڑ کیری کرنا آنا چاہیے. سوگڑ بچی ہے. یہ اچھا جواب دیا آپ نے، زبردست. ہاں اچھا معروف آپ کو دوسروں کو بھی کر دیتی لگانے آتی ہے؟ مجھے مہندی لگانی آتی ہے، بس یہ کہ میں تھوڑی اسپیڈ سلو ہے لیکن میں لگاتی اچھی ہوں. مقابلہ کرا دیں مہندی کی لگانے کا آپ کا، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ. ابھی ہم نے آپ کے لیے کیونکہ کون بھی رکھی ہوئی ہے، چوڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ آپ نے ابھی ہم تھوڑے دیر بعد ان کا انشاءاللہ تعالی مقابلہ کرائیں گے اور آپ نے مہندی لگانی ہے. دیکھیں گے کہ کون جلدی سے، بس جسٹ وہ سرکل بنانا ہے اور کوئی اچھا سا آپ نے ٹکیا جسے کہتے ہیں، وہی ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا عام الفاظوں میں کہ بڑا اچھا کرنا ہے. صحیح. تابندہ آپا یہ بتائیے گا کہ آپ کے پکوان تو ہمیں پتہ ہے کہ گھر میں کون کھانا بناتا ہے، لیکن پھر بھی آپ عید پہ خاص طور پر کیا بناتی ہیں یا کیا آپ کو پسند ہے؟ شادی سے پہلے روٹیاں میری ذمہ داری تھی. سب سے مشکل کام ہوتا ہے روٹیاں. میں بہت اچھی پکاتی ہوں روٹیاں، پراٹھے وغیرہ. گول بنتے تھے، نقشہ بنتا تھا بالکل گول بھائی کمال. پراٹھے بھی اتنے اچھے جس کی انتہا نہیں. کیا بات. مگر یہ ہوا کہ اور کچھ پکانے کا مجھے موقع نہیں ملا. یا امی بنا لیتی تھی یا چھوٹی بہن بڑی اس معاملے میں. شادی ہوئی تو کہتے ہیں اللہ شکر خورے کو شکر دیتا ہے. آپ نے کوشش شادی ہوئی تو میری دیورانی جو کہ کچن کی ملکہ تھی، کچن ایک ہی کا ہوتا ہے. گھر میں فساد کی جڑ، جو جوائنٹ فیملی میں فساد کی جڑ جو ہے نا کچن ہوتا ہے. آپ نے کہا اسی کو سائڈ پہ کر دیں جس سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں. تو چنو میری دیورانی ہے، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا. اب ان کا نام تو مجھے یاد ہو گیا ہے. ہاں سب کو یاد ایوری ٹائم میں کہتی اکنالج کرتی ہوں. تو وہ پکاتی ہے اور وہ جو ہے نا چکن لیور بہت اچھا بناتی ہے. کیا اچھا بناتی ہے؟ تو چکن لیور. چکن لیور. اور عید کی صبح وہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے پراٹھوں کے ساتھ
क्या मजा होता है। आप और ठीक चूंकि कह रही मैं हैं, तो सब कुछ खा सकती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। हाँ बहुत अच्छा बनता है, जी। बहुत अच्छा बनाती है, तो वो अच्छा बनाती है तो मैं कभी खा लेती हूँ। मतलब वो अच्छा बनाती है और ये खा लेती है। हमने उससे पूछा कि आप क्या अच्छा बनाती हैं। अच्छा आपा से आकी एक बड़ी मज़े की बात है, मुझे पता था इनका जवाब यही आएगा, क्योंकि हर ईद पे हम जब बैठते हैं तो यही बात होती है कि मैं पकाती नहीं हूँ, लेकिन ये शन्नो कोई काबिले पकाती है। फख्र बात नहीं है कि बीइंग अ वुमन में कोई खाना पकाना जानती लेकिन हूँ मैं। आपकी माशाल्लाह वैसे वर्किंग बहुत थी ना, नहीं, आपने मैं इतना काम पकाना किया। जानती हूँ, ऐसा भी नहीं है, पकाया भी है। तो वही लेकिन तो अंदर से निकालना है एक कि क्या पकाना जिम्मेदार, जानती हैं जैसे रूटीन की जिम्मेदारी में नहीं रहा कभी, लेकिन ये कि जब कभी शन्नो अपने मैके चली आती थी तो मैं पकाती थी, और मैं 2 घंटे में किचन साफ वाफ करके बिल्कुल हर चीज़ कर देती थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और जहाँ खाने की बात हो रही है सबके मुंह में यकीनी तौर पर पानी आ रहा होगा, है ना, क्योंकि सब भूखे आए थे क्या? सब भूखे आए थे घर से? ईद का दिन है ना, तो जाहिर सी बात है यार। ईद का दिन है, हमने आपके लिए भी एहतमाम किया है ज़बरदस्त किस्म का, और मोहसिन फूड की जानिब से बूफे भी लगाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम वक्फे के बाद उस तरफ ज़रूर जाएंगे। एक वक्फा लेते हैं, हाजिर होते हैं। ईद मुबारक।